ملک کا بیڑا تو غرق کر دیا آپ نے جب سے آپ آئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، ملک کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے 2.5 سالوں سے امپورٹ بند ہے ملک کی۔ میڈیکل سٹور یا کریانہ سٹور پہ کسٹمر کھڑا ہوگا مجبوری کے تحت، باقی دکانوں پہ کسٹمر نہیں ہے، گاہک نہیں ہے، لیکن ان حکمرانوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی ایم پی اے ایم این اے تھی محسن جگنو، اس نے کہا جو ہم مانگ کے لاتے ہیں، جو پن کے لاتے ہیں وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، حکمران اپنی مراد کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی تنخواہیں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بجلی بنانے والی کمپنیاں اسی ملک کے 40 لوگوں کی ہیں، 48,000 میگا واٹ کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں، اور اتنا بڑا ڈاکہ اس ملک کے ساتھ، یار اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ۔ وہ خدا آپ کو ہدایت دے، حکمران اپنی مراد کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی تنخواہیں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 5-5 10-10 لاکھ کے سوٹ پہنتے ہیں ہمارے لوگ، اور بھائی ایک غریب ملک ہے بھائی، اور پڑوس کا وزیر اعظم دھوتی باندھتا ہے تو 2-3 ہزار کی، اور بھائی آپ کیوں نہیں کوئی کاٹن چاٹن پہن لیتے ہیں ملک کا؟ پوری ملک کی طرح بلوچستان بھر میں بھی انشاءاللہ ہڑتال ہوگا۔ تاجر برادری نے 28 اگست بروز بدھ کو پورے ملک میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، لیکن کچھ نام نہاد تاجر نمائندے اس کو سبوتاج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیشہ سے حکومت کے پٹھو بنتے ہیں۔ یہ ہڑتال حکومت کی تاجر کش پالیسیوں کے خلاف ہے۔ یہ جو تاجر دو سکیم لائی گئی آپ کے علم میں ہے، اس کو تقریباً 6 ماہ ہونے چلے ہیں۔ اس سکیم میں بتایا گیا تھا کہ یہ تاجر دو سکیم ہے اور 1200 روپے آپ نے دینے ہوں گے، وہ بھی کس نے دینے ہوں گے؟ جو نان فائلر ہے، فائلر نہیں، نان فائلر نے 1200 روپے دینے ہوں گے، اور وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو دے رہے ہیں، جو نہیں دے رہے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ تاجر دوستی ہو رہی تھی، لیکن اس کا ہوا کیا، بیچ میں 12 افسر ایف بی آر سے نکال دیے گئے۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ان کو کیوں نکالا گیا ہے، ویسے کسی کو بھی نہیں پتا کس کو کون نکالتا ہے۔ اس میں کچھ عرصے بعد ہمیں بلایا گیا اور ایف بی آر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ۔ ہم نے کہا بھائی بتائیں تو صحیح کہ یہ اسکیم کیا ہے، آپ سچ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تو اس دن انہوں نے سچ بول دیا، اور ہمارے سامنے ایک اپنا اس کا ویلیویشن ٹیبل بنایا گیا ٹیکس کا، کہ آپ نے پراپرٹی جو ہے آپ کی، چاہے وہ دکان 1 کروڑ روپے کی ہے، وہ 5 کروڑ روپے کی ہے، وہ 50 لاکھ کی ہے، وہ 10 کروڑ کی ہے، آپ نے اس حساب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس ویلیویشن ٹیبل کے مطابق ٹیکس ادا کریں گے۔ اور بھائی دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس میں ویلیویشن کے حساب سے انکم ٹیکس ادا کیا جائے۔ انکم ٹیکس آپ کی انکم پر ہوتا ہے، لیکن یہ انوکھا یہ ملک بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے کہ آج یہ حالت ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دکان 1 کروڑ روپے کی ہے، جو ڈی سی ویلیو ہے، جس کو آپ ڈی سی ویلیو کہتے ہیں، یا ایف بی آر کی ویلیو لگی ہوئی ہے، کروڑ روپے کی دکان ہے، تو ہم ایف بی آر کہتا ہے ہم تصور کریں گے کہ 10% اس کی قیمت آپ کی آمدن ہے، اور 10% کی آمدن پر آپ 35% ٹیکس ادا کریں گے۔ او بھائی خدا کا نام لیں، دکان تو ہے مالک کی جو پراپرٹی ٹیکس آپ کو ادا کر رہا ہے، اور کرایہ دار کہاں سے دے گا بھائی؟ یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ ملک کا بیڑا تو غرق کر دیا آپ نے جب سے آپ آئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، ملک کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے 2.5 سالوں سے امپورٹ بند ہے ملک کی، کوئی را مٹیریل 2.5 سالوں میں نہیں آیا ہے، اور انڈسٹری بند پڑی ہے، صنعت کار رو رہا ہے، زمیندار گندم سڑک پہ رکھ کے رو رہا ہے،
اس کی گندم خراب ہو رہی ہے، اسے لی نہیں ہے کسی نے، باہر سے گندم منگا کے 85 ارب روپیہ کوئی جیب میں ڈال کے چلتا بنا ہے۔ ابھی دکاندار کے اوپر آپ نے یہ ظلم کر دیا۔ آلریڈی ملک کے اندر اس وقت خرید و فروخت میں 70% کمی ہو چکی ہے، کاروبار ہے ہی نہیں ہے۔ 30% کیا کاروبار ہوتا ہے؟ 30% پہ تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، آپ کا کرایہ نہیں نکلتا ہے، آپ کے ملازمین کی تنخواہیں نہیں نکلتی ہیں، آپ سے بجلی کا بل نہیں دینا ہوتا ہے، آپ گھر کیسے چلائیں گے اپنا؟ ان حکمرانوں نے تو ملک کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ہمارا ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر، کوئی وزیر، کوئی مشیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس 8-10 کروڑ سے کم گاڑی ہو، 50 کروڑ سے کم بنگلہ ہو۔ یہ کدھر سے آئے ہیں؟ یہ پلوں کے کمیشن ہے، یہ سڑکوں کے کمیشن ہے، یہ عوام کا خون ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا انہی کی موجودہ حکومت کی ایم پی اے یا ایم این اے تھی محسن جگنو، اس نے کہا جو ہم مانگ کے لاتے ہیں، جو پن کے لاتے ہیں، وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہم رونا آتا ہے۔ بڑے میاں صاحب نے یعنی بڑے بادشاہ نے 14 روپے کہا کہ میں صرف یہ آئی پی پی سے نظریں لوگوں کی دھیان ہٹانے کے لیے کہ میں 14 روپے ریلیف دے رہا ہوں۔ چھوٹے بادشاہ سلامت نے کہا 1000 روپے بجلی کے میٹر پہ کرایہ ہوگا۔ او یار ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ او یار دو بھائیوں کے بھی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے کہ بھائی دوپہر کو 4 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 روپے یونٹ میں کمی ہوگی، ریلیف ملے گا، شام کو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 1000 روپے بجلی کے میٹر کا کرایہ ہوگا۔ او یار یہ گاڑی لی ہے ہم نے کرائے پہ، میٹر تو ہم خرید کے لاتے ہیں۔ کسی باپڈا کے بندے سے پوچھ لیں، آیا کسی طرح جو ہمارے بجلی بنانے سپلائی والی کمپنی ہے، میٹر کے پیسے آپ دے کے ساتھ رشوت بھی دے کے آتے ہیں۔ 5000 کا 10,000 کا میٹر ہو تو 10,000 رشوت دے کے آتے ہیں، پھر آپ کرایہ بھی 12,000 اب سال کا کرایہ دیں گے میٹر کا۔ وہ یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی عیاشیاں ختم کرنا نہیں چاہتے، اور عوام غریب عوام کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ان میں ہمت ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ سکے۔ لیکن آخر تنگ آمد بجنگ آمد، جس دن کسی کے منہ میں نوالا نہیں جائے گا یا بچے کو دودھ نہیں ملے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ موٹر وے، آپ موٹر وے دیکھتے ہیں، کل 4 لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ۔ موٹر وے پہ انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی سے چیک کر لیں، کوئی دکاندار نہیں بیٹھا ہوا وہاں پہ۔ ادھر تو دکاندار کے پاس ایک ڈبہ نکلا ہے کسی کا، اس پہ جرمانہ ہوتا ہے 50,000 روپیہ، 4 بندے مر گئے ہیں۔ بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے موٹر وے چلائی ہے، جنہوں نے وہاں جن لوگوں کو، کن کے رشتہ دار ہیں جو موٹر وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایکسپائری ڈیٹ کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں پورے ملک کی طرح بلوچستان بھر میں بھی انشاءاللہ ہڑتال ہوگا، اور ہمارے بھی پورے پاکستان میں جو بھی اجمل صاحب نے کل سے لاہور اور انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، اور فیصل آباد اور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے انشاءاللہ۔ مرکزی آل پاکستان انجمن تاجران واحد تنظیم ہے تاجروں کا جو نمائندہ تنظیم ہے، اور انشاءاللہ سارے تاجر ہمارے کال پہ انشاءاللہ لبیک کریں گے۔